بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے اصحاب رسول اللہ میں سے اس شخصیت کے بارے میں کہ جس کا نام ہے یا جو تاریخ میں معروف ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے۔ اور ناظرین کرام، ہم نے ابو بکر کے قبول اسلام کے بارے میں کچھ گفتگو کی، اور پھر یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد پیغمبر اسلام کے لیے اور دین اسلام کے لیے، اور یہ کہ مسلمانوں کے لیے، اور بالخصوص جو ایسے مسلمان تھے کہ جن کا تعلق معاشرے کے کمزور طبقات سے تھا، کہ غلامی میں جکڑے ہوئے تھے مثلا، تو اس قسم کے لوگوں کے لیے ہمیشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شاندار اور نہایت بے مثال قسم کی قربانیاں پیش کیں۔ اور یہ کہ ناظرین کرام، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چونکہ اس معاشرے میں بڑا مقام و مرتبہ تھا، بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، اور حلقہ احباب بہت وسیع تھا، بڑا اثر و رسوخ تھا مکہ شہر میں۔ اس لیے جیسے ہی ابو بکر مشرف باسلام ہوئے تو اپنے اس اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے حلقہ احباب میں بھی دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ نہایت زور و شور کے ساتھ شروع کر دیا، بلکہ انہوں نے اس سے بھی بڑھ کر یہ کام کیا کہ اپنے گھر کے قریب ان کا جو گھر تھا وہاں مکہ شہر میں، وہاں اپنے گھر سے متصل ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی، اور وہیں اسی مسجد میں بیٹھ کر بکثرت اللہ کی عبادت کیا کرتے، نماز پڑھا کرتے، اور نہایت شیریں اور دل نشیں آواز میں اور دلکش انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے وہاں بیٹھ کر۔ اور نتیجہ یہ ہوتا کہ وہاں سے گزرنے والے لوگ، عورتیں، بچے، خواتین، مرد، ہر قسم کے لوگ، ہر عمر کے لوگ جب وہاں سے گزرتے تو وہ اس منظر کو دیکھتے کہ کس قدر خشوع و خضوع طاری ہے ابو بکر پر، اور کتنی دل نشیں آواز ہے، کتنی مٹھاس ہے، کتنی کشش ہے، اور کس قدر دلکش انداز ہے۔ وہ لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے، اور یوں بہت سے لوگ ابو بکر کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہو جاتے۔ یوں ابو بکر کی مسلسل کوششوں کی بدولت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔ اور یہ کہ ناظرین کرام، نہ صرف یہ کہ بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے ابو بکر کے ہاتھ پر ان کی کوششوں کے نتیجے میں، بلکہ یہ بات بھی یہاں قابل ذکر ہے کہ ان کے ہاتھ پر اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں جو لوگ مسلمان ہوئے، ان میں سے بڑی تعداد ایسے افراد کی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا تاریخ میں بڑا مقام و رتبہ ہے، بڑی بڑی شخصیتیں بنی وہ بعد میں چل کر آئندہ، اور ان میں سے ہر ایک کی بڑی حیثیت ہے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ عشرہ مبشرہ کے نام سے جنہیں یاد کیا جاتا ہے، یعنی صحابہ کرام کی اس مقدس جماعت میں سے 10 افراد ایسے ہیں، ایسے خوش نصیب ترین افراد
کہ جنہیں یہاں اس دنیا کی زندگی میں ہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنا دی. جنت کی خوشخبری یہاں اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہی خوشخبری سنا دی. اتنی عظیم خوشخبری. تو سوچئے ناظرین کہ ان خوش نصیب ترین افراد کا مقام و رتبہ کس قدر عظیم ہوگا. اور ان کی تعداد ہے 10 افراد تھے یہ، اسی لیے انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. عشرہ کے معنی ہے 10، اور مبشرہ یعنی جنہیں بشارت دی گئی، جنت کی بشارت اور خوشخبری. تو یہ لوگ جو کہ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے، ان میں سے متعدد ایسے حضرات ہیں جو کہ ان عشرہ مبشرہ میں سے تھے. مثال کے طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بڑی معروف شخصیت ہیں حضرت عثمان بن عفان، جنہیں عثمان غنی بھی کہا جاتا ہے، بلکہ آئندہ چل کر جو کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے. اور عثمان کے علاوہ طلحہ بن عبید اللہ، اور اسی طرح سعد ابن ابی وقاص، بڑی مشہور شخصیت ہیں. آگے چل کر اسلامی لشکر کے سپہ سالار بنے اور بہت بڑی دنیا فتح کی انہوں نے، سعد بن ابی وقاص. اور اسی طرح زبیر ابن العوام بہت معروف ہیں، بڑا رتبہ ہے ان کا. اور اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. تو عشرہ مبشرہ میں سے ان 10 میں سے 5، تو یہ ہو گئے 10 میں سے 5، یہ وہ حضرات ہیں جو کہ مشرف باسلام ہوئے. کس کے ہاتھ پر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر. تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس قدر مخلصانہ کوششیں کی دین اسلام کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں، اور ان کی کوششوں میں کس قدر اثر تھا. اور یہ چیز دلالت کرتی ہے ان کے اخلاص نیت پر، یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ ان کے دل میں اخلاص تھا، بہت مخلص تھے اور سچے مؤمن تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ. اور یہ کہ ناظرین کرام، اس کے بعد ابو بکر مکہ میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی خدمت میں ہی مشغول رہے، یہاں تک کہ جب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم نازل ہوا، ہجرت مدینہ کا موقع آ پہنچا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب سب مسلمان مکہ سے چلے جائیں، ہجرت کر جائیں مدینہ کی جانب. چنانچہ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد مختصر عرصے میں مسلمانوں کی بڑی تعداد مکہ سے کوچ کر گئی، ہجرت کر گئی، اور مکہ شہر تقریباً خالی ہو چکا مسلمانوں سے. اور یہ کہ بس اکا دکا گنتی کے چند افراد ہی مکہ میں باقی رہ گئے. اور اس دوران متعدد بار ایسا ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت چاہی کہ مجھے ہجرت کی اجازت عنایت کی جائے، مگر یہ کہ ہر بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو روکا اور ہمیشہ یہی جواب دیا کہ ابا بکر لا تعجل لعل اللہ یجعل لک صاحبا، ابو بکر جلدی نہ کرو، شاید اللہ تمہارے لیے کسی اچھے ساتھی کا انتظام فرما دے، کسی اچھے ساتھی کا انتظام ہو جائے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے. ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیا کرتے ابو بکر کو. اور یہ کہ ناظرین کرام،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیشہ یہ جواب سننے کے بعد ابو بکر کے دل میں ایک حسرت کروٹ لیتی، ایک تمنا بیدار ہوتی کہ یہ جو ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر جلدی نہ کرو، شاید اللہ تمہارے لیے کسی اچھے ہم سفر کا انتظام کر دے، کاش میرے لیے وہ اچھے ساتھی، اچھے ہم سفر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں۔ ہمیشہ ابو بکر کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی۔ اور پھر ایک روز ایسا ہوا کہ جب اللہ کی طرف سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے ہمارے رسول اب آپ بھی یہاں سے ہجرت کر جائیے، تو دوپہر کے وقت اچانک غیر متوقع طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے کہ ایسے وقت میں اس سے قبل کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر نہیں جایا کرتے تھے۔ اس روز غیر متوقع طور پر آپ وہاں پہنچے ابو بکر کے گھر، اور اس بارے میں انہیں خبر سنائی کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، آج رات ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، میرے لیے یہی حکم آ گیا ہے۔ یہ سننے کے بعد ابو بکر نے عرض کیا، الصحبہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اس سفر میں آپ کے ساتھ چلوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ الصحبہ یا ابا بکر، ہاں اے ابو بکر، اس سفر میں تم میرے ساتھ ہی چلو گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جواب سننے کے بعد فرط مسرت کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، اور خوشی کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور ابو بکر کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ اس وقت جب میں نے اپنے والد کی آنکھوں سے خوشی کی وجہ سے آنسو بہتے ہوئے دیکھے تو اس وقت مجھے زندگی میں پہلی بار اس بات کا علم ہوا کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی روتا ہے، یعنی جس طرح انسان غم کی وجہ سے روتا ہے کہ جب کوئی بہت بڑا غم اور بہت بڑا صدمہ اٹھانا پڑتا ہے، کسی بڑے صدمے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اتنا بڑا صدمہ۔ تو اسی طرح جب کوئی بہت بڑی خوشی نصیب ہوتی ہے، خوشی کی خبر جب انسان سنتا ہے تو اس وقت بھی بعض اوقات خوشی کی وجہ سے بھی آنسو بہہ نکلتے ہیں، جیسے غم کے آنسو ہوتے ہیں اسی طرح خوشی کے آنسو بھی ہوا کرتے ہیں۔ یہ بات حضرت عائشہ کو زندگی میں پہلی بار اس وقت معلوم ہوئی کہ جب اپنے والد یعنی ابو بکر کو انتہائی خوشی کے اس موقع پر روتے ہوئے دیکھا۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ابو بکر کے گھر سے واپس اپنے گھر پہنچ گئے، اور طے شدہ پروگرام کے مطابق رات کو کہ اس وقت جب کہ مشرکین مکہ بڑی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا چاروں طرف سے محاصرہ کیے ہوئے تھے، گھیر رکھا تھا آپ کے گھر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر اپنے گھر سے روانہ ہو گئے۔ قرآن کریم کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم نے ان کے سامنے بھی ایک رکاوٹ بنا رکھی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک رکاوٹ بنا رکھی ہے،
اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے آنکھیں ہونے کے باوجود کچھ دیکھ نہیں سکتے کہ یہ آیت اگرچہ جہنم والوں کے بارے میں ہے کہ وہاں ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ آگے بھی اندھیرا ہی اندھیرا اور پیچھے بھی اندھیرا ہی اندھیرا، اور کچھ انہیں دکھائی نہیں دیتا، مگر اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے ہوئے ان لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سے گزر گئے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر رکھا تھا، تاکہ جیسے ہی آپ باہر آئیں گے تو ایک ساتھ وہ آپ پر وہ سب کے سب ٹوٹ پڑیں گے اور قتل کر ڈالیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے اور انہیں خبر ہی نہ ہو سکی۔ اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اس شخص کے گھر پہنچے کہ جو اس وقت اس تمام روئے زمین پر اور اتنی بڑی انسانی آبادی میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ قابل بھروسہ تھا۔ اتنی بڑی انسانی آبادی ہے اور یہ اتنی بڑی زمین ہے، مگر تمام انسانی آبادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے زیادہ قابل بھروسہ جو انسان تھا، اس کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے سیدھے، اور وہ گھر تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ تو اس سے محترم ناظرین ابو بکر صدیق کا مقام و رتبہ سمجھ میں آتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں گھر کے عقبی دروازے سے، یعنی گھر کا جو پچھلا حصہ تھا خفیہ دروازہ، وہاں سے روانہ ہوئے، اور ابتدائی کچھ فاصلہ دونوں نے پیدل طے کیا۔ رات کی تاریکی میں وہ جو پہاڑ تھا جس میں وہ غار تھا کہ جس کا نام تھا ثور، وہاں اس غار تک پہنچنا تھا پہلے طے شدہ پروگرام کے مطابق۔ یہ جو فاصلہ تھا تقریباً 5 میل یا 8 کلومیٹر کا یہ راستہ دونوں نے پاؤں پر چل کر پیدل طے کیا، اور اس دوران کیفیت یہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلتے آگے، اور کبھی پیچھے آ جاتے، اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں، اور یوں بڑی ہی بے چینی اور بے قراری کی کیفیت نظر آ رہی تھی کہ کبھی آگے ہیں کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ابو بکر، یہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے کہ آپ بے چین نظر آتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں؟ تو ابو بکر نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے یہ اندیشہ ہے، یہ فکر مجھے کھائے جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو تعاقب کرنے والے ہمارے تعاقب میں آئیں۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آگے کوئی چھپا بیٹھا ہو اور آپ کو نقصان پہنچائے تو میں آپ کے آگے آگے چلنے لگتا ہوں۔ کبھی سوچتا ہوں کہ ایسا نہ ہو پیچھے سے کوئی آئے، کبھی سوچتا ہوں دائیں کبھی بائیں کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے میں کبھی آگے چلتا ہوں کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا، یہ جذبہ تھا، یہ بے قراری تھی۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں آئندہ ملاقات کے موقع پر مزید گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔